بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گاؤں جہاں فجر کی اذان کے ساتھ ہی مٹی کی خوشبو اٹھتی تھی، وہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم غریب تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ خواب تھے جو امیروں کے محلے میں بھی کم ہی دیکھے جاتے ہیں۔ اس کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور ماں نے سلائی کر کے اسے پالا تھا۔ سلیم دن کو ایک دکان پر کام کرتا اور رات کو ماں کے سلے ہوئے کپڑے بازار میں بیچتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا رزق کم ہو تو صبر زیادہ ہونا چاہیے، مگر سلیم کے دل میں ایک خلش تھی کہ آخر کب وہ دن آئے گا جب وہ ماں کے ہاتھوں میں چھالے نہیں بلکہ سونے کی چوڑیاں دیکھے گا۔ وقت گزرتا گیا، گاؤں میں ایک بڑا تاجر آیا جس نے نوجوانوں کو شہر لے جا کر کام دلانے کا وعدہ کیا۔ سلیم بھی اس کے جھانسے میں آ گیا۔ ماں نے روکا، دعائیں دیں، قرآن کا بوسہ دیا۔ سلیم شہر پہنچا تو حقیقت بالکل مختلف نکلی۔ کام کے نام پر غلامی، تنخواہ کے نام پر دھوکہ اور عزت کے نام پر ذلت ملی۔ کئی بار اس کا دل چاہا سب چھوڑ کر واپس چلا جائے، مگر ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ ایک دن اس پر چوری کا الزام لگا دیا گیا، حالانکہ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے سچ بول دیا تھا۔ پولیس آئی، مالک بچ گیا، سلیم حوالات میں چلا گیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ اس نے سجدے میں سر رکھ کر پہلی بار دل سے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھے یہاں لایا ہے تو ضرور کوئی مقصد ہوگا۔ چند دن بعد ایک بزرگ وکیل اس سے ملنے آئے جنہوں نے بغیر فیس اس کا کیس لڑا۔ حقیقت سامنے آئی، مالک پکڑا گیا، سلیم باعزت بری ہو گیا۔ وہ وکیل دراصل اس کی ماں کے سلے ہوئے کپڑوں کا پرانا خریدار نکلا جس نے ماں کی دعاؤں کا قرض اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سلیم واپس گاؤں لوٹا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ سکون تھا۔ سلیم نے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، ایمانداری کو اصول بنایا۔ وہی گاؤں جو کبھی اسے حقیر سمجھتا تھا، آج اسی کے پاس مشورہ لینے آتا تھا۔ ماں نے ایک دن اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا میں نے کہا تھا نا، رزق کم ہو تو صبر زیادہ ہونا چاہیے۔ سلیم مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں وہ تمام راتیں، وہ تمام سجدے اور وہ تمام آنسو چھپے تھے جو کسی کو نظر نہیں آئے۔ اور وہ سمجھ گیا کہ کامیابی صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ اس لمحے کا نام ہے جب ماں مطمئن ہو کر کہے کہ میرا بیٹا ہار کر بھی جیت گیا۔